بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات کریں گے کہ یہ صحابی رسول بارگاہ رسالت کی تربیت یافتہ صحابی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کی خاطر تمام مال و جائیداد کو دے کر کے اپنے ایمان کو خریدا۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سودا نفع بخش رہا۔ تو ان کے واقعہ کو سنیں، اور ہر کوئی خواہش رکھتا ہے کہ ان کے واقعات کو سنیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے بہت مشقتیں برداشت کی اسلام کے خاطر۔ تو اس سے بہت زیادہ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آپ بھی سنیں اور اپنے دوستوں کو بھی پہنچائیں بات، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ویڈیو دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پہنچتا رہے۔ اس میں ہماری ویڈیو میں ہر صحابہ کرام کے بارے میں انشاءاللہ مفصل گفتگو اور مختصراً دونوں طریقے سے انشاءاللہ سنایا جائے گا۔ ہم میں سے کون ہے جو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ جانتا ہو اور ان کی سیرت کے اہم ترین واقعات جاننے میں دلچسپی نہ رکھتا ہو؟ لیکن ہم میں سے اکثر و بیشتر یہ بات نہیں جانتے کہ آپ رومی نہیں تھے بلکہ خالص عربی النسل تھے۔ باپ کی جانب سے نمیری اور ماں کی جانب سے تمیمی تھے، یعنی ان کے والد قبیلہ بنو نمیر اور والدہ قبیلہ بنو تمیم سے تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روم کی طرف سے انتساب ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جو کہ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ محفوظ رہے گا، اور تاریخ دان اسے نہایت دلچسپی سے بیان کرتے رہیں گے۔ بعثت نبوی سے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ بصرہ کے ملحقہ قدیمی شہر ابلا کا گورنر سنان بن مالک نمیری تھا۔ اس کی تقرری شاہ ایران کے ایما پر یعنی اشارے پر کی گئی تھی، اور اسے اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیار اپنے 5 سالہ بیٹے صہیب کے ساتھ تھا۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت اور سرخ سنہری بالوں والا جاذب نظر اور دلکش بچہ تھا۔ ان کی آنکھوں سے فطانت و ذہانت اور شرافت ٹپکتی تھی۔ ہر وقت خوش و خرم رہتا، طبیعت میں خوش دلی و خوش مزاجی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی باپ کا دل خوشیوں سے لبریز ہو جاتا تھا اور تمام تھکاوٹ آن واحد میں کافور ہو جاتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اپنے خدام اور حفاظتی دستے کے ہمراہ اپنے لخت جگر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر سیر و سیاحت کی غرض سے عراق کے نہایت خوبصورت مقام سنا نامی بستی کا رخ کیا۔ وہاں ابھی یہ پہنچی ہی تھی کہ روم کے لشکر نے اس بستی پر حملہ کر دیا، ان کے تمام حفاظتی دستے کو قتل کر دیا، سب مال و متاع چھین لیا اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ ان قیدیوں میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم لے جا کر غلاموں کی منڈی میں بیچ ڈالا گیا۔ وہ بکتے ہوئے ایک آقا سے دوسرے آقا کی طرف منتقل ہونے لگے۔ ان کی حالت ان ہزاروں غلاموں کی سی تھی جن سے روم کے محلات بھرے پڑے تھے۔ اس طرح حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومی معاشرے کے داخلی حالات کو بنظر عمیق دیکھنے کا موقع ملا۔ ان کے محلات میں منکرات و فواحش کی گرم بازاری بچشم خود دیکھی۔ جب آپ نے کمزور و ناتواں لوگوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا مشاہدہ کیا تو ان کے دل میں رومی معاشرے کے خلاف شدید نفرت کے جذبات بھڑک اٹھے۔ وہ اپنے دل میں کہا کرتے تھے کہ اس معاشرے کو ہولناک طوفانی پاک کر سکتا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کی حیثیت سے روم میں پرورش پانے لگے اور اسی سرزمین میں پل کر جوان ہوئے۔ آپ عربی زبان قریباً بھول گئے تھے، لیکن یہ احساس بدستور قائم رہا کہ میں عربی النسل ہوں اور صحرائی باشندوں کی اولاد ہوں۔ انہیں اپنی قوم سے جا ملنے کا شوق بدستور قائم رہا، اور اس میں ایک لحظہ کے لیے بھی کبھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اور سرزمین عرب کی زیارت کا شوق اس پر مستزاد اور
عرب سرزمین کی زیارت کا شوق اس پر ہمیشہ زیادہ ہوتا رہا، بڑھتا رہا۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک نصرانی نجومی کو اپنے آقا سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ اسے کہہ رہا تھا کہ عنقریب جزیرہ نما عرب کے شہر مکہ میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے علم کی روشنی کی طرف نکال لائے گا۔ ایک روز حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی کی زنجیر توڑ کر بھاگ نکلنے کا موقع میسر آیا اور آپ نے ام القریٰ مکہ معظمہ جلوہ گاہ نبی منتظر صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا۔ جلوہ گاہ نبی منتظر، جس نبی کا انتظار کیا جا رہا تھا، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس وقت انتظار ابھی نبوت نہیں ملی تھی اور یہاں پہنچ کر مستقل رہائش اختیار کر لی۔ زبان کی لکنت اور سنہری بالوں کی وجہ سے باشندگان مکہ آپ کو صہیب رضی اللہ تعالیٰ رومی کے نام سے پکارنے لگے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کے ایک سردار عبداللہ بن جدعان سے مل کر تجارت شروع کر دی، جس میں بہت نفع ہونے لگا اور تھوڑے ہی عرصے میں بہت سا مال جمع ہو گیا۔ تجارتی مصروفیات کے باوجود حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصرانی نجومی کی وہ بات نہ بھولی جو انہوں نے اپنے رومی آقا کی زبان سے سنی تھی کہ عنقریب مکہ معظمہ میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ اکثر اپنے دل میں سوچا کرتے تھے کہ یہ سنہری موقع مجھے کب نصیب ہوگا، مجھے کب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا۔ ایک روز حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی سفر سے مکہ واپس تشریف لائے تو انہیں اطلاع ملی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور آپ لوگوں کو توحید باری تعالیٰ اور ایمان کی دعوت دیتے ہیں، عدل و انصاف اور معروف کا یعنی اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور فواحش اور منکرات سے اجتناب کی تلقین کرتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا آپ وہی ہیں جسے لوگ امین اور صادق کے نام سے پکارتے ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ ہاں۔ پوچھا، آپ کی رہائش کہاں ہے؟ بتایا گیا صفا کے پاس دار ارقم میں، لیکن ذرا احتیاط سے جانا، کہیں قریش تمہیں ادھر جاتے ہوئے دیکھ نہ لیں۔ دیکھنا اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ تم وہاں گئے ہو تو تمہارا جینا دوبر کر دیں گے۔ تم یہاں غریب الوطن ہو، تمہارا یہاں کوئی خاندان نہیں جو مصیبت کے وقت تمہارے کام آ سکے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باشندگان مکہ سے نظریں چراتے ہوئے تاروں کی روشنی میں دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے دروازے پر کھڑے ہیں۔ پہلے تو گھبرائے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ پہلی سے شناسائی تھی، پوچھا، عمار کیا ارادے ہیں؟ عمار بولے، آپ کے کیا ارادے ہیں؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تو دار ارقم میں داخل ہو کر اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے کانوں سے ان کا پیغام سننے کا مشتاق ہو۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بہت تکلیف برداشت کہ ان کا بھی واقعہ آنے والا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واہ، تو پھر آئیے دونوں اللہ کا نام لے کر اندر چلتے ہیں۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ کے ارشادات سنے تو نور ایمان سے دونوں کے سینے منور ہو گئے۔ دونوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ دن بھر سرچشمہ اسلام سے سیراب اور ہادی برحق سے فیضیاب ہوتے رہے۔ دن ختم ہوا، رات کا اندھیرا چھانے لگا، لوگوں کی چہل پہل ختم ہوئی۔ اہالیان مکہ نیند کے آغوش میں محو استراحت ہوئے تو دونوں رات کی تاریکی میں وہاں سے نکلے۔ ان کے سینے نور ایمان سے منور ہو چکے تھے اور اس نور ایمانی نے ان کے لیے تمام دنیا روشن کر دی تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ قریش کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم نہایت صبر و
صبر و تحمل سے برداشت کیے۔ قریش کی طرف سے دیے جانے والے مظالم اتنے شدید تھے کہ اگر کسی پہاڑ پر اتارے جاتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن آپ نے انہیں صبر و تحمل سے برداشت کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جنت کا راستہ مصائب و تکالیف سے اٹا ہوا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کا پختہ ارادہ کرے، لیکن جب قریش کو ان کے اس ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے جاسوس مقرر کر دیا تاکہ انہیں مکے کی حدود سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر یہ گئے تو اپنے ساتھ مال تجارت اور سونا چاندی بھی لے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اس موقع کی تلاش میں رہے کہ کب انہیں ہجرت کی فرصت میسر آئے، کیونکہ نگہبانوں اور جاسوسوں کی آنکھیں ہمیشہ ان کے تعاقب میں رہتی تھی۔ بالآخر انہیں ایک ترکیب سوجی۔ ایک خنک رات میں قضائے حاجت کے بہانے آپ گھر سے نکلے، پھر گھر میں داخل ہوئے۔ یہ عمل آپ نے بار بار دہرایا۔ جب آپ کی اس اضطراری حالت کو جاسوسوں نے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگا، مبارک ہو، لات و عزیٰ نے آج اسے پیٹ کی شدید تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ پھر وہ اطمینان سے اپنے بستر میں جا لیٹے اور گہری نیند سو گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کو بھانپ کر وہاں سے چل نکلے اور مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ نگرانی پر متعین لوگ ہڑبڑا کر اٹھے۔ آپ کو وہاں موجود نہ پا کر آپ کے تعاقب میں تیز رو گھوڑوں پر سوار ہو کر سرپٹ دوڑے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ پیچھے سے تعاقب کرنے والے بھی پہنچ گئے۔ جب آپ نے ان کی آہٹ سنی تو ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، ترکش سے تیر نکال اور کمان پر چڑھا کر کہنے لگے، اے قریش، تم جانتے ہو کہ میں سب لوگوں سے بڑھ کر تیر انداز ہوں اور میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ اللہ کی قسم، تم مجھ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں تمہارے اتنے آدمی قتل نہ کر دوں جتنے میرے ترکش میں تیر موجود ہیں۔ تیر ختم ہو گئے تو میں تلوار سے تمہاری گردنیں اڑانا شروع کروں گا۔ یہ معرکہ آرائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک میرے بازوؤں میں طاقت ہے۔ آپ کی جرأت مندانہ بات سن کر قریش میں سے ایک شخص بولا، لات و عزیٰ کی قسم، ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ جب تم یہاں آئے تو مفلس و کلاش تھے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں دولت مند ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں سے حاصل کردہ مال تم اپنے ساتھ لے جاؤ اور ہم دیکھتے رہ جائیں؟ آپ نے اس کی بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر میں اپنا سارا مال تمہارے سپرد کر دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اگر تم اپنا سارا مال ہمارے سپرد کر دو تو پھر ہم تمہارا راستہ نہیں روکیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ، میرے گھر کے فلاں کونے میں خزانہ چھپا ہوا ہے، جا کر نکال لو۔ یہ سن کر وہ سب واپس لوٹ گئے اور آپ کا سارا مال قبضے میں لے لیا۔ اس طرح آپ اطمینان سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفور شوق سے مدینہ منورہ کی جانب قدم بڑھانے لگے۔ مال و دولت کے ضائع ہونے کا آپ کو غم نہ تھا۔ راستے میں جب تھکاوٹ محسوس ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق دل میں موجزن ہو جاتا اور توانائیاں لوٹ آتی اور چاقو چوبند ہو جاتے اور تازہ دم ہو کر سوئے منزل رواں دواں ہوتے۔ جب آپ وادی قباء میں پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ فرمایا، ابو یحییٰ، سودا نفع بخش رہا، سودا بہت ہی مفید رہا۔ آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ یہ ہے صحابہ کرام جس کو دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ٹھنڈک پہنچی ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور عرض کی، یا رسول اللہ، بخدا مجھ سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی نہیں آیا،
یقیناً یہ خبر آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے دی ہوگی، بلا شبہ یہ سودا نفع بخش رہا۔ وحی الہی نے اس کی تصدیق کر دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس پر شاہد ٹھہرے، کیونکہ وہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت لے کر نازل ہوئے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کے طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ حسن انجام مبارک ہو۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کر کے پھر سے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔